السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے فضائل حج کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حج کی 3 قسموں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور یہ کہ ہمارے ہاں سے جانے والے عازمین حج کون سا حج ادا کرتے ہیں، اور حج کے 3 قسموں میں سے سب سے افضل حج کون سا ہے۔ تو ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ یہ مکمل جانکاری حاصل کر سکے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اسکرین پر اور آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حج کی 3 قسموں میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ حج افراد ہے، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ دوسرے نمبر کا جو حج ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی عازمین حج عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج کی تیسری جو قسم ہے وہ حج قران ہے، یعنی کہ ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن عمرے کی سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا، بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد بدستور حالت احرام میں رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، چونکہ اس میں ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کو جمع کرنا ہے، اس لیے اسے قران کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم کون سا ہے۔ تو میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج قران ہے، جس میں میقات ہی سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے، جس میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور ایام حج میں مکہ ہی سے حج کا احرام، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا ہے، اور آپ کے حکم سے اکثر صحابہ نے حج تمتع کیا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ سفر حج کا نظام الاوقات حاجی کے قابو میں نہیں رہتا، اور بعض اوقات وقت سے بہت پہلے ہی حاجی کو مکہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو اتنے طویل عرصے تک احرام کی حالت میں رہنا اور احرام کی ممنوعات میں سے احتیاط کرنا دشوار ہوتا ہے، اور مستحب عمل کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا یا اس کے ارتکاب کا خطرہ مول لینا مناسب نہیں۔ اسی لیے فی زمانہ علماء نے دور دراز سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستو، حج کی تینوں قسمیں آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ حج کی افضل قسم کون سی ہے اور فی زمانہ کون سا حج افضل ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر میں عرض ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔